TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سویڈن نیٹو میں شمولیت کے قریب پہنچ رہا ہے اور کینیڈین وزیر دفاع بل بلیئر کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا کے لیے بہت ہی دلچسپ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سویڈن نیٹو میں شمولیت کے قریب پہنچ رہا ہے اور کینیڈین وزیر دفاع بل بلیئر کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا کے لیے بہت ہی دلچسپ ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ دونوں نے تقریباً 2 سال قبل روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد اس اتحاد میں شامل ہونے کو کہا، ایسا کچھ جس کے لیے تمام اراکین کی متفقہ رضامندی کی ضرورت ہے۔ فن لینڈ گزشتہ اپریل میں اس کا رکن بنا تھا، لیکن ہنگری اور ترکی نے سویڈن کی شمولیت کی مخالفت کی تھی۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے منگل کو سویڈن کی حمایت میں ووٹ دیا اور ہنگری کے وزیر اعظم نے اب کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل کو اپنے ملک کی حمایت کی تصدیق کی ہے۔ ایک بار جب یہ اتحادی بن جاتا ہے، سویڈن لیٹویا میں کینیڈین زیر قیادت جنگی گروپ میں شامل ہونے کے لیے فوجی بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جسے ایک بریگیڈ تک بڑھایا جا رہا ہے۔ بل بلیئر نے ایک انٹرویو میں کہا، سویڈن نے پہلے ہی اشارہ دیا ہے کہ وہ لیٹویا میں ایک بٹالین بھیجنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے اتحادیوں نے سویڈن کی شمولیت کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اہم پارٹنر بننے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ موسم گرما میں لیٹویا میں کینیڈا کی موجودگی پہلے ہی مسلح افواج کی سب سے بڑی بین الاقوامی تعیناتی کو 2026 تک 2200 فوجیوں تک بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا میں جاری غیر ملکی مداخلت کی انکوائری بھارت کی طرف سے مبینہ مداخلت کی تحقیقات کے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں جاری غیر ملکی مداخلت کی انکوائری بھارت کی طرف سے مبینہ مداخلت کی تحقیقات کے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ غیر ملکی مداخلت کی تحقیقات کا وفاقی کمیشن گزشتہ 2 عام انتخابات میں بھارت کی مبینہ مداخلت کا جائزہ لے رہا ہے۔ آج ایک بیان میں کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے وفاقی حکومت سے ان الزامات سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کو کہا ہے۔ کینیڈا نے اپنے وفاقی انتخابات میں بھارت کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اب بھارتی حکومت سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس جو گزشتہ سال شائع ہوئے تھے، اسے 2019 اور 2021 کے وفاقی انتخابات میں چین، روس اور دیگر غیر ملکی ریاستوں یا غیر ریاستی عناصر کی ممکنہ مداخلت کا جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ کینیڈا کا فیڈرل انکوائری کمیشن اس امر کا جائزہ لے گا کہ بھارت نے 2019 اور 2021 کے وفاقی انتخابات میں مداخلت کی تھی یا نہیں۔ کمیشن نے اس حوالے سے وفاقی حکومت سے متعلقہ دستاویزات بھی طلب کی ہیں۔ بیان ان دونوں بیلٹ کو متاثر کرنے میں ہندوستان کے کسی بھی کردار کی تحقیقات کرنے کے کمیشن کے ارادے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کمیشن کی ابتدائی سماعتیں جو پیر سے شروع ہوں گی، عوام کو خفیہ قومی سلامتی کی معلومات اور انٹیلیجنس کو ظاہر کرنے کے چیلنجز اور حدود کو دیکھیں گی۔ کمیشن کی جانب سے ایک عبوری رپورٹ 3 مئی کو آنے والی ہے، جس کی حتمی رپورٹ سال کے آخر تک متوقع ہے۔ ٹورانٹو کے ہلکے برساتی موسم میں داخل ہوتے ہی دھند کی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورانٹو کے ہلکے برساتی موسم میں داخل ہوتے ہی دھند کی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ GTA میں موسم معتدل ہے۔ توقع ہے کہ اگلے چند دنوں میں نمایاں بارش ہوگی۔ ٹورانٹو اور GTA کے مغربی اور شمالی حصوں کے لیے ایک فاگ ایڈوائزری جاری کی گئی، جس میں انوائرمنٹ کینیڈا نے صبح بھر گھنی دھند اور کم حد نگاہ کی وارننگ دی۔ موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ حد نگاہ نمایاں طور پر اور اچانک کم ہو کر 0 کے قریب ہو سکتی ہے۔ اگر ڈرائیونگ کے دوران حد نگاہ کم ہو جائے تو اپنی لائٹس آن کریں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ ٹورانٹو پیئرسن بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کہنا ہے کہ اس نے علاقے میں گھنی دھند کی وجہ سے کچھ پروازیں عارضی طور پر گراؤنڈ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے پائلٹوں کے لیے حد نگاہ کا کم ہونا ہے۔ پیئرسن سے روانہ ہونے والی اور ہوائی اڈے پر پہنچنے والی کئی ملکی اور بین الاقوامی پروازیں ہوائی اڈے کی ویب سائٹ پر دوپہر تک تاخیر کے طور پر درج تھیں۔ ہوائی اڈے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ حالات بہتر ہونے پر پورے دن میں مکمل آپریشن دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر میں جمعرات کو ہلکی بارش ہوگی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 سینٹی گریڈ کے قریب ہوگا۔ جمعے کو صبح کے وقت بارشوں کے ساتھ موسم اور زیادہ گرم ہوگا اور 7 سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ شہر میں ہفتے کو مزید بوندا باندی متوقع ہے اور اتوار کی صبح ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت انجماد کے نشان سے اوپر رہنے کی توقع ہے۔ اسرائیلی افواج کی خان یونس میں جارحیت جاری ہے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس کا مختلف سمتوں سے محاصرہ اور اسپتال کے قریب شدید بمباری جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی افواج کی خان یونس میں جارحیت جاری ہے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس کا مختلف سمتوں سے محاصرہ اور اسپتال کے قریب شدید بمباری جاری ہے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان کے امدادی ایجنسی کے مرکز بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں آ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 9 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے سبب کوئی اسپتال سے باہر یا اندر نہیں جا سکتا، جبکہ اسپتال میں ڈائلیسس پر موجود 400 مریض فوری امداد کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگی صورتحال کے دوران شمالی غزہ میں بدترین غیر انسانی صورتحال پر بھوک سے 5 لاکھ فلسطینیوں کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کے لیے فوری اور مستقل انسانی امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے جبالیہ کیمپ میں رہائشی عمارت کو تباہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب برطانوی رکن پارلیمنٹ نے پارلیمانی اجلاس کے دوران غزہ میں امن کا سفید پرچم تھامے فلسطین کی شہادت کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے جنگ بندی کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی جوابی کارروائی میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی ڈرون طیارہ کئی ٹینک اور بلڈوزر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے جنین میں ایک فلسطینی کو گرفتار جبکہ بلڈوزر کے ذریعے کئی فلسطینی املاک منہدم کر دی ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف مقدمے میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر جمعے کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ 17 ججز کا پینل اسرائیل کے خلاف درخواست کا فیصلہ سنائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق عدالت کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف مقدمے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ روس کے سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی ٹرانسپورٹ طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی ٹرانسپورٹ طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز طیارے میں سوار تمام 74 افراد حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے اور روس نے یوکرین پر طیارہ گرانے کا الزام عائد کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق طیارے میں سوار یوکرینی فوجیوں کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے بلگورود لے جایا جا رہا تھا۔ روس نے طیارہ حادثے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جب اس کا فوجی طیارہ روسی شہر بیلگورود کے قریب گرا تھا۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم پرامید ہیں کہ فرانس کی صدارت میں سلامتی کونسل دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور جلد از جلد اس طرح کے اجلاس کا شیڈول بنائے گی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کا روسی طیارے کو گرانا ایک مجرمانہ فعل تھا۔ ہم ابھی حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب روسی فوجی طیارہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے یوکرین جا رہا تھا۔ اس ملک کی مسلح افواج نے بیلگورود کے علاقے میں اسے مار گرایا۔ اس حادثے میں جہاز میں سوار تمام 65 یوکرینی فوجیوں کے ساتھ ساتھ عملے کے 6 ارکان اور 3 ایسکارٹس ہلاک ہو گئے تھے۔ روسی وزارت دفاع نے اس حادثے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔